السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، شہدائے امت کے جانثاروں، آئیے ہم سب مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں درود پاک کا ہدیہ نثار کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ تمام مہینے، جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ان تمام مہینوں سے زیادہ افضل ربیع الاول کا مرتبہ بتایا گیا ہے، کیونکہ رمضان کریم میں قرآن آیا۔ قرآن پاک میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ سب کا یہ کہنا ہے کہ ربیع الاول میں جو ہے سب سے زیادہ افضل ترین مہینہ ربیع الاول کا ہے، کیونکہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا۔ اس لیے ہماری حقیقی عید، اصل عید تو اسی ماہ مبارک میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا، اپنا پیارا محبوب اس دنیا میں بھیجا، ہمارا اپنا پیارا محبوب، اس کا پیارا محبوب اس دنیا میں آیا۔ اسی لیے ہماری حقیقی عید ربیع الاول کے مہینے میں ہے، کیونکہ حضور اکرم تشریف لائے حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو نے مجھے ایسی نعمت دی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو دیا گیا ہے اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت پیدا نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، سورج بھی نہ بناتا، چاند بھی نہ بناتا، رات دن فرشتے کچھ بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آپ نہ ہوتے، حضور سے فرما رہا ہے اللہ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، ہمیں جسم دی، سب سے بڑی نعمت جو آج تک کوئی نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ احسان نہیں جتلاتا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھنے کو آنکھ دیا لیکن یہ نہیں کہتا ہے انسان میں نے تجھ پہ جو ہے احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کو کان دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کرتا اے انسان میں نے تجھے سننے کو کان دیا لیکن جو ہے یہ نہیں کہتا کہ میں احسان کرتا ہوں تجھ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کو منہ دیا، زبان دیا، حتیٰ کہ پوری تمام بدن دی، ہمیں جو ہے کھانے کو اناج دیا، دنیا دی رہنے کو، زمین دیا، گھر دیا، کھلاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ
وسلم کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی احسان جتلاتا ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مؤمنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں بڑی عظمت والا نبی پیدا کیا, ان میں بڑی عظمت والا نبی بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی ساری نعمت دی, جسم دیا, ہمیں کھانے کو اناج دی, گھر دیا, رہنے کو گھر دیا, کھانے پینے کی چیز دی, لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا کہ انسان میں نے تجھ پر احسان کیا. لیکن جب اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے تو قرآن میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مؤمنین پر بڑا احسان کیا کہ ان کے بیچ بڑی عظمت والا نبی بھیجا. اور احسان صرف اس چیز پہ کیا جاتا ہے جس میں دینے والے کو خود بھی ناز ہو. اللہ تبارک و تعالی کو ناز ہے اپنے نبی پر, اور اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ صرف اس چیز پر احسان کرتا ہے کہ ان کے بیچ اتنی بڑی عظمت والا نبی بھیجا. بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیدائش ہوئی ان کی, اسی دن وفات, تو خوشی کیوں مناتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے صحابہ سے کہا, صحابہ کرام سے عرض کیا, یہ آج بھی ہے کہ جمعہ کا دن عید المؤمنین ہے, مؤمنین کے لیے جمعہ کا دن عید ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کا وفات ہوا, اسی دن وہ پردہ فرمائے آدم علیہ السلام. تو ایسا کیوں ہم عید منائیں گے؟ تو اس میں یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کا اسی دن پیدائش ہوا, چلیے اس کے لیے جو ہے خوشی ہمارے لیے, لیکن اسی دن جو ہے ان کا جو ہے وفات ہوا, وہ پردہ فرمائے. تو پھر تو حضور نے فرمایا آئے, وہ آدم علیہ السلام آئے, خوشیاں لے کر آئے, اور گئے تو خوشیاں دے کر گئے, غم دے کر نہیں جو ہم جو غم منائیں گے, خوشیاں دے کر گئے. اس لیے جمعہ کا دن ہمارے لیے افضل ہے, اس پہ خوشی کرنا چاہیے. مومن کے لیے عید کا دن ہے. تو اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آئے تو خوشیاں لے کر آئے, اور گئے وفات فرمائے تو خوشیاں دے کر گئے, اور گئے تو ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. وہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن میں خود آیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو تم نبی کو زندہ کیسے کہتے ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے نبی کو موت نہیں آئی, نبی کو موت آئی, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. صرف چکھنا تھا, حضور کو بھی موت آئی لیکن چند لمحات کے لیے اور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. ظاہری طور پر آئے تھے ہدایت دینے کے لیے, باطنی طور پر ہمیشہ کے لیے میرے حضور زندہ ہیں, ہمیشہ رہیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہ نزدیک منافق یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو حضور کا ہی ہم لوگ کھاتے ہیں, انہی کا پیتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیز کی ذمہ داری حضور کو دی ہے, حضور کے ہاتھ میں ہے, مالک و مختار حضور ہے. اور تاج الشریعہ اسی پہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے. بس انہی چند بات میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میں نے کہنے میں یا آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.